دوسرا معرکہ پیش آیا جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اصحاب رسول نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 4 مہاجرین صحابہ تھے اور 66 انصار مدینہ صحابہ، جنہوں نے وادی احد کے اندر شہادت کا جام نوش کیا۔ غزوہ احد نبی علیہ السلام نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو اس کے بعد تیاری کا حکم دیا، کیونکہ کافر اس سے پہلے میدان احد میں پہنچ چکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 مخلص اصحاب رسول کی معیت میں احد کی سرزمین کو آپ نے شرفیاب کیا۔ جہاں تک میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، 13-14 اصحاب رسول کم سن، جن کی عمریں محض 10 سے 13-14 سال کے درمیان تھیں، وہ بھی اس معرکے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تشریف لے گئے، جن میں سر فہرست حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے رات کا قیام، رات کا پڑاؤ احد کی وادی کے ابتدا میں جگہ دیا، وہاں پر بنی ہوئی ہے مقام شوق، اس کا حدیث میں نام آیا۔ وہیں پر رات گزاری، صبح نماز فجر کے بعد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم احد کی مبارک وادی میں جلوہ افروز ہونے کو تشریف لے چلے تو فرما ایک نظر میں لشکر اسلام پہ ڈالنا۔ کم سن صحابہ نظر آئے تو فرما بیٹو تمہاری ابھی عمر نہیں ہے، واپس تشریف لے جاؤ، اسلام کو تمہاری پھر سے ضرورت پڑے گی۔ لیکن جذبہ اس قدر تھا ان کم سن بچوں کا کہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر سفارشی لا رہے تھے، کوئی باپ کو لا رہا تھا تو کوئی چچا کو لا رہا تھا، کوئی یار بار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے وفادار کی سفارش لے کے آ رہا تھا، کوئی مراد پیغمبر عمر جراد رضی اللہ عنہ کی سفارش لے کے آ رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ لائے گئے، بڑی تگڑی سفارشیں ان کی ہوئی، حتیٰ کہ اصحاب رسول نے یہ جملے فرمائے کہ میرے آقا انتہائی ماہر تیر انداز ہے، بھاگتی ہرن کو نشانے پہ لے بات نہیں پاتے، اس قدر ان کا نشانہ مضبوط ہے۔ آپ ان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی، فرما پھر تو آپ مددگار ثابت ہوں گے۔ ان کے ہی ایک ساتھی تھے، ان کے ہم عمر رو کے باپ سے لپٹ گئے، سارے بیلی کو اجازت مل گئی، ساری سفارش میں نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کے والد کا نام تھا حضرت جندب رضی اللہ عنہ، انہوں نے آکے عرض کیا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر نگاہ کرم خدیج کے بیٹے رافع پر منظوری کے لیے پڑ گیا، منظور نظر ہو گئے، اجازت مل گئی، محروم میرا بیٹا بھی نہ جائے، انہی کا ساتھی ہے، انہی کا ہم اللہ ہم جوڑی، انہی کے ساتھ کھیلتا ہے، میرے آقا ان کو بھی اجازت مل جائے۔ حضور نے فرمایا ان کے تو کمالات میں سے ایک خاص کمال کی سفارش صحابہ نے کی ہے، بتا سکتے ہیں ابن جندب آپ کے بیٹے کا کمال کیا ہے؟ بچہ بول پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کشتی لڑوا لے رافع کو، میں ان سے طاقت میں زیادہ بہادر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، لگ گیا میدان۔ رافع بن خدیج کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پہلی ہی دار اس کی لٹائی انہیں گرا کر ان کے سینے پہ سوار ہو۔
رخسار نبوت پہ تبسم چمک اٹھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی اجازت ہے تشریف لے چلیں. اصحاب رسول دیوان آباد اور مستان آباد شہادت کے جان کے متمنی بن کر، کیونکہ ساری رات جو سے پہلی رات گزری نا، صحابہ دعائیں مانگتے رہے. ہر ایک کی عجب عجب دعا ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بن جحش مجھ سے کہنے لگے آئینہ صاحب میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں گے، آپ دعا کرنا میں آمین کہوں گا. رب سے مانگتے ہیں اپنے لیے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں پہلے میں نے دعا مانگی. حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہی. میرے دعائی عدلے تھے یا اللہ کل جس دشمن سے ہمارا ٹاکرا ہو بڑا تگڑا اور مضبوط ہو، میں تیرے رسول کی عزت اور حرمت کے لیے اس سے لڑوں، مگر کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے سے مجھے دشمن پہ غالب رکھنا. عبداللہ بن جحش نے فرمایا آمین. جب ان کی واری آئی حضرت سعد فرماتے ہیں انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار الہ العالمین کل جب وادی احد میں میدان عشق کا بازار سرگرم ہو میں تیرے رسول کی حرمت پہ کھٹ مروں، جامِ شہادت نوش کروں، ایسے دشمن سے میرا ٹاکرا ہو جو میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، حتیٰ کہ ناک بھی کاٹ دے، آنکھیں بھی نکال دے، کان بھی کاٹ دے، میں کٹے ہوئے ہاتھ اور ناک کے ساتھ اور یہ ہونٹوں کے ساتھ کل قیامت میں تیری عدالت میں حاضر ہو جاؤں. تو پوچھے عبداللہ بن جحش تیرے ناک کان یہ ہونٹ کلا رہے ہیں، میں عرض کروں میرے مالک تجھ پر اور تیرے رسول کی عزت پہ قربان کر کے آئے. یہ جذبہ تھا. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صبح بازار میں عشق جب لگا میدان احد کے اندر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جحش نے جامِ شہادت نوش فرمائی. جیسی دعا کی تھی ویسی مراد ہوئی. پھر سعد بن ابی وقاص ساری زندگی کہا کرتے تھے مجھ سے اعلیٰ دعا مانگی ہے عبداللہ بن جحش نے کہ اللہ رب الجلال نے انہیں جامِ شہادت کی نوش کروایا اور پھر رسول اللہ کی عزت پہ قربانی بھی ملی اور ان کے آغا بھی اسی طرح کٹے جیسے انہوں نے رب سے طلب کیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام نے عرض کیا 70 اصحاب رسول نے وادی احد میں جامِ شہادت نوش کی. کافروں کی طرف سے 31 کافر جہنم رسید ہوئے، جن میں سے 29 کافروں کو تنِ تنہا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب نے اپنی تلوار سے جہنم رسید. حضرت امیر حمزہ معمولی انسان نہیں، معمولی شخصیت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، محبوب الرسول ہیں، محبوب نظر مصطفیٰ ہیں اور محبوب نگاہ مصطفیٰ ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو چہرہ جمال کو دیکھتے تھے حضور کا چہرہ کھل اٹھتا تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے عظیم الشان محسن جب مکہ المکرمہ میں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین مکہ میں رہنا تنگ کر دیا تھا، اگر اس وقت دفاع رسول میں کوئی آگے آگے تھا تو وہ حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کی عزت پر ہر کافر کو پیچھے دھکیلنے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک خواب دیکھا بدر سے احد سے پہلے ایک گائے ذبح ہوئی جس کے اعضاء کٹ گئے، فرشتے اٹھا کے لے گئے اور جنت سے ان کے استقبال کے لیے رضوان راہ بہشتی تشریف لائی. حضور اس خواب کی تعبیر جان گیا.
صحابہ فرماتے ہیں پورے جنگ میں ہم نے دیکھا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ نظریں امیر حمزہ پہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں امیر حمزہ پہ، اور بلکہ صدیق اکبر سے فرما صدیق اکبر رات میں نے خواب دیکھا، حضور خواب کی تعبیر جانتے تھے مگر راضی برضا اللہ، حضور مقام رضا کے فائز تھے، اللہ کی تقدیر کو اللہ کا کوئی بھی پیغمبر اور نبی و رسول رب کے رازوں کا امین ہوتا ہے، رب کا نبی و رسول تقدیر الوہیت میں ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت امیر حمزہ، امیر حمزہ دو بھاری تلواروں سے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں تھیں، جہاں تک میں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے ایک تلوار کا وزن 32 کلو تھا، ایک تلوار کا وزن 32 کلو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دشمن سے لڑ رہے، برسرے پیکار ہیں، جو بھی دشمن آتا ہے سب سے پہلے نکلے ایک کافر، اور اس نے مقابل کو طلب کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے امیر حمزہ پہلی ہی ضرب میں، پہلی ہی بار میں دو حصوں میں اسے تقسیم کر، پھر مزید کافر نکلے۔ میں نے عرض کیا کہ 31 کافر جہنم رسید ہوئے تھے، وادی طور میں 29 کو جہنم میں پہنچانے میں حضرت امیر حمزہ کا کردار ہے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے وہ جہنم رسید ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول اللہ، ان کے چچا تھے طعیمہ بن عدی، واسی بن حرب ان کا غلام، طعیمہ بن عدی بدر کی وادی میں جہنم رسید ہوا تھا۔ جبیر نے کہا ہمیں اپنے چچا کا بدلہ چاہیے، بدلے میں تمہیں آزادی مل جائے گی، غلامی سے نجات پا جاؤ۔ ابو سفیان کی زوجہ ہندہ نے کہا میرے باپ کو جہنم رسید کیا ہے حمزہ نے بدر کی وادی میں، چچا مارے گئے، عتبہ و شیبہ وغیرہ وغیرہ، منہ مانگی انعام دو اگر امیر حمزہ کو ٹارگٹ کر کے آؤ، سونے کی اشرفیاں پیش کروں۔ واسی بن حرب کہتے ہیں میں مکہ سے چلا کسی جنگ کے ارادے سے نہیں، صرف نشانہ میرے اندر، اور یہ ماہر نیزہ باز تھا۔ جس وقت وادی احد میں پہنچے جنگ کا منظر شروع ہوا، کہتے ہیں میں ایک طرف پہاڑی کی اونٹ میں نشانہ لے کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا دو ہاتھوں سے تلوار ایک شیر جرار چلا رہا ہے، جدھر تشریف لے جاتے ہیں نقشہ جنگ کا بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہی میرے نشانے پہ آئے، میں نے آپ کی ناف کے نیچے یہاں پر نیزہ آپ کی طرف پھینکا جو کہ آپ کے پچھلے وجود سے پار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے یوں جلالی نظروں سے میری طرف دیکھا تو وحشی کہتے میں دوڑ پڑا اور خوف لائق ہوا، اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا انسان، لیکن ضرب کاری لگ چکی تھی، آپ لڑکھڑا کر زمین پر تشریف لے۔ صحابہ کرام تشریف لے جامع شہادت نوش فرما لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے پوچھا صحابہ شہداء کے اجسام اور زخمیوں کے وجود اکٹھے کیے جانے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے زخمی بھی اکٹھے کیے، شہیدوں کے مبارک جسموں کو اکٹھا کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب، اے علی المرتضی مجھے علم امیر حمزہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حکم کے مطابق میں تلاش کرتا تو ایک پہاڑی کی طرف میں نے دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہادت کا سنہرا جام پی چکے ہیں، جان اپنی قربان کر چکے ہیں، بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، سینہ چاک ہو چکا ہے، قلب مبارک جگر پاک نکالا جا چکا ہے، حتیٰ کہ چبایا جا چکا ہے، اور ناک کان کاٹ اعضاء ہاتھ پیر کر چکے ہیں،
جس مسئلہ بنایا جا چکا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دردناک منظر دیکھ کر میں دوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور کو یہ کیفیت بتائی. پہلا موقع تھا کہ میری نظروں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لڑیوں کی شکل میں آنسو بہ رہے ہیں، موتیوں کی شکل. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش انور، ریش مبارک آنسوں سے تربتر ہو چکے. جسد انور پر آپ تشریف لے آئے اور میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے لیے چند جملے ارشاد فرمائے. یا عمی، اے میرے چچا، عمی عین کے ساتھ، اے میرے چچا، اے میرے غم گسار چچا. جب دشمن کی تلواریں ہماری طرف بڑھتی تھی تو ان تلواروں کو روکنے والے میرے چچا جب میلی نظر سے پوجا جیسے کافر ہماری طرف نگاہ کرتے تھے، ان آنکھوں کو نکالنے والے میرے چچا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل مکہ نے سرزمین عرب ہم پر تنگ کر دیا تھا تو سرزمین مکہ میں ہمارے دفاع میں ہر دشمن کا مقابلہ کرنے والے میرے چچا، ہر مشکل میں اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے میرے چچا، یہ وہ اشعار ہیں نبی کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جسد مبارک پہ کھڑے ہو کر اس آپ نے فلمدی جملے کہے. ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا، آپ ہی مشکلوں میں رب کے رسول کے دفاع میں لڑتے تھے، غم کو دور کرتے تھے، مصیبت کے مقابلے میں آپ سینہ سپر ہو جاتے تھے. یا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، آپ میرے بھی شیر ہیں، میرے اللہ کے بھی شیر ہیں. یا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، اے میرے چچا آپ اللہ کے بھی شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر. یہ جملے ادھر سے زبان آدھار سے ادا ہو رہے تھے اور ادھر سے عرش آدم سے صدا آئی. جبریل جی رب دلیل فرما وادی احد کے اندر تشریف لے جاؤ، میرے حبیب اپنے چچا کے مراتب منازل مدارج ذکر کر رہے ہیں، میں رب کا حصہ بھی لے کے جاؤ. اعلان کر دو حبیب کی بارگاہ میں الحمزہ سید الشہداء، حمزہ محبوب قیامت تک آنے والے آپ کی امت کے تمام شہداء کا سردار ہے. جیسی شہادت انہوں نے وادی احد میں پیش کی ہے، اللہ کو بھی اس پر فخر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر فخر ہے. دین مصطفیٰ حضور کے گھرانے کی قربانیوں سے آج ہم تک پہنچا. امیر حمزہ کے جگر کے ٹکڑے کفار نے اس وقت چبائے. امیر حمزہ کے مبارک جسم کے اعضاء موج کی رسی میں پرو کر گلے میں لٹکائے گئے تھے. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس غم کو نہیں بھولے. اور صحابہ فرماتے ہیں حضور نے حضرت حمزہ کے مبارک جسد انور کھڑے ہو کر نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے اعلان فرمایا یا حمزہ عنی، اے میرے چچا حمزہ، تیری جدائی والا درد مصطفیٰ کو نہ اس سے پہلے کبھی ملا ہے نہ قیامت تک ایسا درد کو ملے گا جو تیرے فراق والا ہمیں ملا، تیری شہادت والا ہمیں ملا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جام شہادت نوش کیا. اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں حضرت زبیر بن عوام. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب امیر حمزہ کی ہمشیرہ، نبی علیہ السلام کی پھوپھی جان تشریف لا رہی. دور سے دیکھ کر رحمت کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنی امی سے کہو ادھر تشریف نہ لے آ. حضرت زبیر آگے بڑھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میری معذرت ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے. بیٹے کو دھکے سے دھکیل دیا. فرمایا ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود براہ راست بات کروں. حضور کے قریب ہوئی،
تو دست بستہ عرض کرتی ہیں آپ صرف میرے بھتیجے نہیں ہیں، میرے آقا و مولا بھی ہیں۔ اگر آپ کا حکم نبوت یہی ہے، فرمان رسالت یہی ہے، میں اعزاز سمجھ کے واپس الٹ جاتی ہوں۔ لیکن اگر آپ کے قلب اطہر میں شاید خیال یہ ہے کہ عورت ذات ہوں، کمزوری دکھاؤں گی، اس کیفیت اور صدمے کو برداشت نہ کر پاؤں گی، فرمان میں خاندان نبوت میں سے ہوں، میں خاندان قریش میں سے ہوں۔ آج میں نے سنا ہے بڑے بڑے انصار مدینہ کے گھروں میں، اور صحابہ فرماتے ہیں اس وقت کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا۔ مدینہ طیبہ کے 66 افراد میں انصار نے جامع شہادت نوش کیا، تو آبادی کے لحاظ سے فرما کوئی گھر ایسا نہ تھا جو شہر مدینہ طیبہ کا جس سے کوئی نہ کوئی شہید کا مبارک جسم نہ اترا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے ہر شہید کے اعزاء اقارب رشتہ دار بہن بیٹیاں کل قیامت میں اپنے اپنے شہیدوں کی گردنیں اللہ کے حضور لے کے حاضر ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ صرف امیر حمزہ کی گردن نہیں، ایک ایک اعضاء لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں اس صدمے پر صبر کرتی ہوں۔ اور اس وقت تک ابھی رونے کی شریعت میں ممانعت نہ آئی تھی۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے ایک ایک گھر سے رونے کی کوہرام مچی ہوئی تھی، آوازیں آ رہی تھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا صحابہ آج امیر حمزہ پہ رونے والی کوئی نہیں، رونے والا کوئی نہیں۔ حضور کی آنکھ لگ گئی، دیکھا انصار مدینہ کی خواتین گرد گرد جمع ہے گھر، اور امیر حمزہ اس وقت رو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار، ابھی ابھی حکم پروردگار آیا، آج کے بعد تا قیامت کسی میت پر پیٹنا، لوہا گری کرنا میری شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا۔ آنکھ میں آنسو آ جائیں، صدمے اور رقت قلبی کا اظہار ہو، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن میری شریعت کے اندر اللہ نے آج سے لوہا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ حضرت انس فرماتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کے ساتھ 70 مرتبہ امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا۔ امیر حمزہ کے لیے دعائے مغفرت 70 بار کی، اور ساتھ ہی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تا قیامت امیر حمزہ کے مزار پر میرا جو امتی آ کے سلام کرے گا، رب نے میرے چچا اور ہر شہید روز کو یہ اللہ کی طرف سے انعام اور صلہ دیا گیا، ہر شہید ان کے سلام کا جواب عطا فرمائے۔ اب یہ سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کان کتنے پاکیزہ ہیں کہ وہ ان شہداء کے سلامی کو سن بھی سکتا ہے یا نہیں سن سکتا۔ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا قیامت اللہ کریم نے یہ شہداء احد کو مقام عطا کیا۔ سب شہداء تدفین ہو رہی ہے، اجازت مل گئی، جنت البقیع میں لے جانا چاہے وہاں اجازت ہے، وادی احد میں رکھنا چاہے جہاں اجازت ہے۔ امیر حمزہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا، تفسیر خازن والے نے لکھا کہ جنت البقیع میں رکھے۔ وجود مسعود کو اٹھا کر جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی چلے، عجیب بات لکھی، کہا احد کی پہاڑی پیچھے پیچھے حضور کے چلنے کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت ہے، فرمایا وہ میرا شہر ہے، وہ آگے تو شہری کہاں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج محبت بات چل نکلی، حضور نے فرمایا آپ یہاں کریے، فرمایا پھر امیر حمزہ کو یہاں ٹھہرائیے۔ آقا پھر امیر حمزہ ہماری یہاں گود میں رہے، یہاں دامن میں رہے امیر حمزہ، تاکہ قیامت تک احد کی وادی بھی آباد رہے۔ آج دیکھیے احد کی وادی، وہ وادی احد تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو،
اور وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سفارشی تلاش کرنا چاہے تو فرما کسی اور سفارشی کی ضرورت نہیں، احد کی وادی میں جائے، میرے حمزہ کی بارگاہ میں سلامی پیش فرمائے، اور پھر امیر حمزہ کی سفارش حضور کی بارگاہ میں کروائے، رب العالمین اس کے مشکل سے مشکل ترین مسئلے کو امیر حمزہ کی دعا کی برکت سے حل فرما دے۔ برادران اسلام، یہ وہ دردناک اور المناک شہادت کی داستان وادی احد میں 15 شوال المکرم سن 3 ہجری بروز ہفتہ کو پیش آیا۔ حضور اس غم کو ساری زندگی نہیں بھولے۔ فتح مکہ ہوا، نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا۔ قرآن مجید میں وہ دعا مذکور ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا، معافی ہے، آپ میں معافی ہے۔ لیکن اٹھا کے دیکھیے تفسیر مظہری کے اندر اور تفسیر خالد میں اور معالم التنزیل اور دیگر مختلف تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، آج کا یہ دو جہاں فقر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امیر حمزہ کی شہزادی آئی، سامنے سے گزری بات، میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ کی شہزادی سے کہیے کہ میرے سامنے نہ آئے، ورنہ پھر سے عام معافی کے بعد پھر سے بدلے کا اعلان کر دوں گا، فرمایا عام معافی کے بعد پھر سے بدلے کا اعلان کر دوں گا، کیونکہ امیر حمزہ کی شہادت کا صدمہ میرے آقا نے فرمایا میں ساری زندگی نہیں بول سکتا۔ جب وحشی بن حرب نے اسلام قبول کیا، طائف سے چلے، سنا کر حضور معاف کر دیتے ہیں اور اعلان ہے جو آ جائے کلمہ پڑھ لے معافی مل جاتی ہے۔ قاصدوں کے روح میں جب قاصد چلے تھے، حضور کی عادت تھی قاصد کے لیے معافی تھی، چاہے کافر قاصد بھی آ جاتا تو حضور اس کو قتل نہیں فرماتے تھے۔ تو قاصدوں کے روح میں وحشی آیا، چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، مسجد نبی شریف میں آیا، یوں ہی حضور کی بارگاہ میں آ کر بولا، حضور نے فرمایا وحشی کو قدموں میں گر گیا، پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا۔ وحشی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر تشریف لائیے، یعنی سامنے بیٹھنے کو ناپسند فرمایا۔ وجہ یہی تھی کہ تم سامنے بیٹھو گے تو میرے حمزہ کی شہادت والا منظر میری آنکھوں کے سامنے، رحمت للعالمین نبی ہے، مگر امیر حمزہ کی شہادت کا دکھ اس قدر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی بن حرب نے کلمہ پڑھا، رضی اللہ عنہ بن گیا۔ فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے اس پر شرمندگی رہی اور میں دل میں پڑھتا رہا کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو میری وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی، اللہ کوئی ایسا موقع لیا میں اس کا کوئی کفارہ ادا کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، جنگ یمامہ منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی۔ فرماتے مسیلمہ کذاب جو خود نبوت کے مدعی تھے، وحشی کہتے ہیں جنگ یمامہ میں اس طاق میں تھا، میں نے اسلام کے شیر کو مارا ہے احد کی وادی میں، آج یمامہ کی سرزمین پر رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن کو مارا تاکہ کفارہ ہو۔ جس وقت یمامہ کی سرزمین پر وحشی نے اس وقت دیکھا مسیلمہ کذاب کو سڑتا تھا، زرہ میں ملبوس لوہے کے لباس، سوچا کہ کیا کرنا، اس کا نشانہ کہاں سے ہونا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا بال بکھرے ہوئے تھے، گرمی کی وجہ سے اس نے یہاں کا بٹن کھولا، بس میں نے نشانہ لیا یہیں سے خنجر کا، اور ادھر سے اس کا یہ بٹن کھلا، ادھر سے سینے میں وہ خنجر پر رست ہوا۔ فرماتے ہیں بس میں دل میں سمجھ گیا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو مار کر حضور کے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے، شاید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس سے راضی ہو جائے۔ رات کو سویا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، گویا حضور کی رضامندی کا اعلان ہو رہا تھا کہ وحشی بن حرب یقیناً بڑا دکھ تھا ہمیں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر،
لیکن ایک دشمن کو کیفر کردار تک پہنچا کر تم نے اپنے اس جرم کا کفارہ ادا کیا۔ بارگاہ کریم میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔